کے حوالے کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں دین کیا بتاتا ہے، اسلام کبھی حیا نہیں کرتا اپنے محسن کو یاد رکھنے میں، خواہ وہ کوئی خاتون کیوں نہ ہو اور مرد دنیا کا طاقتور ترین انسان کیوں نہ ہو۔ ہاں ہمیشہ یاد کرتے ہیں، ہمیشہ یاد کیا ہے۔ لہٰذا جناب فاطمہ الزہرا کو دختر خدیجہ ہونے پر فتح ملی، اور جناب خدیجہ کی دولت کے سامنے فتح بہت بڑی چیز ہے۔ سب جانتے ہیں جناب خدیجہ کی کنٹریبیوشن یہ ہے کہ شیب ابی طالب کے 3 سال جو سوشل بائیکاٹ مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا، کبھی بھی مسلمان اس کو فلفل نہ کر سکتے اگر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نہ ہوتی۔ ہاں جناب خدیجہ کی وجہ سے وہ سوشل بائیکاٹ، یعنی پورے معاشرے نے اسلام، مسلمان، رسول اور آپ سے متعلق ہر چیز سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر دیا تھا، اور جناب خدیجہ، ایک خدیجہ بہت تھی ان سب کے۔ تو جناب خدیجہ کا مال اور فدق اگر دیکھیں تو سمجھ میں آتا ہے کیوں رسول اللہ نے اپنی ایک بیٹی کو سب زوجات کے لیے 3 خیبر کے قلعے کیے اور دختر خدیجہ کو فدق دی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر تاریخ کیا لکھتی ہے؟ دیکھیں ہم جب یہ سنتے ہیں نا کہ 4 چیزیں تھیں تو خیال آتا ہے کہ یقینی سی بات ہے پھر جتنے بھی لوگ ہیں ان سب نے اعتراضات کیے ہوں گے، زوجات بھی تو آئی ہوں گی، ہے نا، انہوں نے بھی مطالبہ کیا ہوگا۔ تاریخ لکھتی ہے عبد الرحمن ابن عوف، آپ جانتے ہیں عبد الرحمن ابن عوف، حوالہ دیتی چلوں ثقیفہ میں تھا۔ عبد الرحمن ابن عوف ثقیفہ والوں میں، آپ اگر ابھی گوگل کریں تو آپ کو مل جائے گا، عبد الرحمن ابن عوف ثقیفہ والا تھا، وہاں موجود تھا۔ اس کو آپ نے بنی نذیر کا 6واں حصہ دیا۔ سوال، کیا وہ آئے حق مانگنے کے لیے؟ کیا انہوں نے وہی سوال کیا جو جناب فاطمہ الزہرا نے کیا؟ جواب آتا ہے نہیں۔ کہا یہ گیا، عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ رسول نے تو یہ مجھے دے دی، یہ میری ملکیت ہے۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ ازواج مطہرات 3 قلعے ہیں، ان سے اتنی آتی ہے، کہا اپنا اپنا خرچ اٹھاؤ اور جو بچ جائے وہ مساکین میں صدقہ کرو۔ صرف جناب فاطمہ الزہرا کی جو جاگیر تھی وہاں پر جو غلام تھے انہیں اٹھا لیا گیا، اور جو حکومت کے غلام تھے انہیں لگا دیا گیا۔ فقط و فقط جناب فاطمہ، صرف اور صرف رسول کی بیٹی۔ اللہ اکبر۔ تاریخ گواہ ہے، آپ دیکھیں ہر جگہ اس بات کو لکھا ہوا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف سب ٹھیک ہے، ازواج مطہرات سب ٹھیک ہیں، ان سے کہا گیا خرچ کریں، آپ کے خرچ سے جو بچ جائے اس کو صدقہ کریں، رسول خدا جو چھوڑ کر گئے ہیں وہ صدقہ ہے۔ ہاں جناب فاطمہ الزہرا کی جو جاگیر تھی فدق، اس کے بارے میں کہا کہ یہ صدقہ ہے، اس کی ملکیت ہم آپ کو نہیں دے سکتے، البتہ ہم نے رسول کو دیکھا ہے کہ وہ خمس میں جو سہم سادات تھا وہ رکھتے تھے، وہ ہم آپ کو دے دیں گے، وہ علی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ جناب فاطمہ الزہرا نے 3 مطالبات کیے۔ پہلا مطالبہ ہبہ، کہ یہ مجھے دے دیا گیا تھا، یعنی پورا کا پورا میری ملکیت تھا، جیسے عبد الرحمن ابن عوف نے کہا نا میرا ہے پورا، میرے پاس اس کی پوری اتھارٹی موجود ہے کہ میں اس کا مالک ہوں، ملکیت ہے۔ بی بی نے بھی ہبہ کہ میرے پاس ہبہ ہے، کہا آپ گواہ لے کر آئیں، اگر ہبہ آپ کا اپنا ہے، آپ کی ملکیت ہے تو آپ نے پہلا گواہ امیر المؤمنین، دوسرا گواہ رسول خدا کا غلام رباح، رے بے الف اور ہے، ہاں رباح کو حاضر کیا، گواہی دی، قبول نہیں کی۔ ام ایمن، انہوں نے گواہی دی، قبول نہیں کی۔ امام حسن و حسین گواہی دی، قبول نہیں کی۔ رباح کا کہا کنیز ہے، غلام ہے، ام ایمن کا کہا کنیز ہے، امیر المؤمنین کا کہا شوہر ہے، حسن و حسین کا کہا بچے ہیں، جبکہ ان میں سے 3 ہستیاں ام ایمن اور رباح کے علاوہ حسنین اور امیر المؤمنین 3 ہستیاں وہ ہیں جو فاتح مباہلہ ہیں، فاتح مباہلہ ہیں۔ جناب ام ایمن کا جملہ تاریخ میں موجود ہے، جب امام حسن اور امام حسین کی گواہی کو جھٹلایا گیا تو جناب ام ایمن نے فرمایا یہ کیسا دین آ گیا، یہ اس سے چھوٹے تھے جب نبی نے انہیں جنت کا سردار بنایا تھا۔
حسن و حسین اس سے چھوٹے تھے جب نبی نے انہیں جنت کا سردار بنایا تھا، اور آج تم دنیا کے ایک معاملے میں انہیں گواہ نہیں بنا رہے، تم کس نہج پر آ گئے؟ لہٰذا جو ہبا کا مطالبہ بی بی کا تھا اس کو ختم کر دیا گیا۔ دوسرا مطالبہ بی بی کا ارث کا تھا کہ آپ ورثہ لے سکتی ہیں، لہٰذا جناب فاطمہ الزہرا کو ارث سے، جیسے ابھی ساری آیات ارث پر تھی نا، بی بی نے اپنا مکمل مقدمہ رکھا، آپ کو سب سے ایک حدیث کی بنیاد پر رد کر دیا گیا کہ ہم نے نبی سے سنا ہے۔ اب جو سنا ہے اور جو قرآن ہے ان دونوں میں فرق ہے، لہٰذا اس بات کو یہاں تک ختم کر دیا گیا کہ جس نے بھی کہا کہ میں نے رسول اللہ سے نہیں سنا، اس کے بارے میں تلوار نکال لی گئی۔ تیسرا مطالبہ جناب فاطمہ الزہرا کا یہ تھا کہ ہمیں بطور خمس یہ دیا جائے، جو جتنی بھی رسول خدا کی پراپرٹیز ہیں ان میں سے خمس نکالو، کیا بنتا ہے وہ ہمارے حوالے، ہماری ملکیت ہو جائے، اسے ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو روایت ہے نا، یہ انہیں جھنجھوڑ دینے والی ہے، جہاں پر حق فاطمہ الزہرا ان کی گردن پر اتنا بڑا ہے، اللہ جانے یہ کیسے سامنا کریں گے بی بی کا، اور خدا نہ کرے کبھی ہماری ہمدردیاں بھی ان کے ساتھ ہوں۔ میں نے اس لیے اس کا ایڈریس بطور خاص کنز العمال جلد نمبر 5، کوئی کہے نا کہ ایسا نہیں ہے تو کنز العمال جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 367، یہ کہتے ہیں مسلمان کہ رسول اللہ سے ہم نے سنا ہے جب تک ہم زندہ ہیں ہم خود خمس ادا کریں گے، ہمارے بعد کوئی خمس نہیں ہے۔ یہ کہہ کر جناب فاطمہ کو نبی کی ملکیت میں سے کسی ایک چیز کی بھی اتھارٹی یا ملکیت نہیں دی گئی، نہ آپ وہاں غلام رکھ سکتی ہیں، کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی اتھارٹی نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کو اس کی ملکیت مل سکتی ہے۔ لہٰذا جناب فاطمہ کے تینوں مطالبات کو رد کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے جب آپ نے دیکھا کہ سامنے والے مسلمان کوئی جواب درست حسابی نہیں دے رہے تو آپ نے فرمایا ابھی اس وقت جو دل میں آئے تم فیصلہ کرو، لیکن آخرت والے دن، قیامت والے دن تمہارے اور میرے درمیان حکم، فیصلہ کرنے والا، حکم جاری کرنے والا اللہ ہوگا، اور اس دن نہ تیرا اختیار ہوگا نہ میرا اختیار ہوگا، ہم قیامت کی گھڑی پر ملاقات کریں گے۔ اللہ اکبر۔ خطبہ فدکیہ بہت ساری حقیقتوں کو ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ میری جان قربان اس ہستی پر جس نے مختصر سے وقت میں امت پر حجت تمام کر دی اور کوئی شک و شبہ نہیں چھوڑا۔ اس لیے ہم جناب فاطمہ کا غم کرتے ہیں، اس لیے آج 3 جمادی الثانی ہمارے لیے 10 محرم عاشورہ کی مانند ہے۔ اللہ اکبر، کتنی مظلوم ہے فاطمہ۔ میں اگر تیزی سے بی بی کی مظلومیت سے گزروں، روایت ہے البکاؤن 5، رونے والی ہستیاں 5 ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ گریہ کیا۔ پہلے آدم، دوسرے حضرت یعقوب، تیسرے حضرت یوسف، چوتھے امام زین العابدین، اور 5ویں ہستی جس نے سب سے زیادہ گریہ کیا فاطمہ الزہرا۔ سنیے، 3 ایسے جنازے ہیں، میتیں ہیں جس کو غسل دیتے ہوئے غسالہ نے گریہ کیا ہے، غسل دینے والے نے گریہ کیا ہے۔ پہلی ذات امام محمد باقر نے اپنے بابا امام زین العابدین کو غسل دیتے ہوئے گریہ کیا ہے۔ دوسرا سید الشہداء کی لاڈلی عزیز بیٹی سکینہ کو غسل دیتے ہوئے غسالہ نے گریہ کیا ہے۔ اور تیسری مظلوم ہستی فاطمہ الزہرا، جن کو غسل دیتے ہوئے امیر المؤمنین نے گریہ کیا ہے۔ سنتے چلیے، 2 ہستیاں مظلومیت فاطمہ بیان کر رہی ہیں۔
دو ہستیاں ایسی ہیں جن کی تدفین سب سے زیادہ دشوار ترین تھی، کیونکہ ان کے بدن زخمی بڑے تھے، آپ جانتے ہیں پہلی ہستی سید الشہداء امام زین العابدین نے سب سے بڑی مصیبت جو اٹھائی وہ غربت کے عالم میں، تنہائی کے عالم میں امام حسین علیہ السلام کو دفن کیا۔ دوسری ہستی جس کو دفناتے ہوئے دفنانے والے رو پڑے، صدیقہ کونین فاطمۃ الزہرا کی میت مبارک ہے، جس کو دفناتے ہوئے علی رو پڑے۔ اللہ اکبر، رونے والوں میں بھی فاطمہ ہے، سب سے مشکل غسل فاطمہ کا ہے، سب سے دردناک تدفین فاطمہ کی ہے، مظلوم ترین ہے میری بیوی، مظلوم ترین ہے میری بیوی۔ جب ہم کسی بھی ہستی کا ذکر کرتے ہیں، کسی بھی امام پر روتے ہیں تو ہم جناب فاطمہ کو بانی مجلس کہتے ہیں۔ آج جناب فاطمہ کا تذکرہ ہے، یقیناً بانی مجلس رسول خدا ہے یا وقت کا زندہ امام ہے۔ اے نبی خدا، آپ کی پیاری بیٹی کا تذکرہ ہے، تشریف لائیے۔ اے وقت کے زندہ امام، آپ کی اس جدہ کا تذکرہ ہے جس نے در و دیوار کے درمیان آپ کو پکارا تھا، کہا تھا یا ولدی مہدی ادرکنی، ہے میرے فرزند مہدی میری مدد کے لیے آئیے۔ جناب فاطمہ الزہرا در و دیوار کے درمیان پس چکی۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں دروازے میں ایک ایسی میخ تھی جو میری جدہ کے پہلو میں لگی، جس سے جناب محسن شہید ہوئے۔ فاطمہ الزہرا اس حالت میں آ گئیں، تاریخ کے جملے ہیں کہ بی بی کے سر پر ہر وقت پٹی بندھی رہتی، آنکھوں کے گرد حلقہ تھا، سر کے بال سفید تھے، کمر خمیدہ تھی اور ہر وقت محزون دکھی رہتی تھی۔ اللہ اکبر، ایک روایت کلیجہ چیر دیتی ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا دعا کرتی، اللہم عجل وفاتی، اے خدا میری موت جلدی لے آ۔ جس ماں کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا، وہ اپنے لیے زندگی نہیں مانگتی، وہ بچوں کی وجہ سے اپنے لیے زندگی مانگتی ہے۔ کبھی کوئی ایسی ماں نہ دیکھی، لیکن جس ماں کا پہلو شکستہ ہو، پسلیاں ٹوٹی ہوں، اس کے لیے سب سے بنیادی جو مشکل چیز ہے وہ یہ کہ جب پسلیاں ٹوٹی ہوں تو سانس لینا دشوار ہوتا ہے۔ پھر بھی روایت کیا لکھتی ہے، اسماء بنت العمیس فرماتی ہیں جناب فاطمہ الزہرا نے اپنے ہاتھوں سے چکی کاٹی، خمیر بنایا، روٹیاں بنائی، بچوں کے منہ میں نوالے بنا کر ڈالے، پیارے کپڑے پہنائے، ان کے جسم کو پاک کیا۔ امیر کائنات نے فرمایا اے فاطمہ یہ زحمت کیوں کرتی ہیں؟ فرمایا میں نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے، آج رات ان سے ملاقات ہے، میں نہیں چاہتی جب میں اس دنیا سے جاؤں تو میرے بچوں کے لباس گندے ہوں یا ان کے شکم خالی ہوں۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اللہ آپ کو کبھی اولاد کا غم نہ دے، اللہ آپ کو کبھی اولاد کا غم نہ دے، بحق فاطمہ الزہرا، آمین یا رب العالمین۔ جب بچوں کو اچھے کپڑے پلا دیے، کھانا کھلا دیا، لباس پہنا دیے، تو اس کے بعد جناب اسماء سے فرمایا میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک صدائے تسبیح آئے جان لینا کہ میرے اندر جان باقی ہے، جیسے ہی صدائے تسبیح آنا بند ہو جائے علی کو میرے پاس بھیج دینا، میرا وقت رخصت ہے۔ اسماء کہتی ہیں بی بی اپنے حجرے میں گئی، سبوح القدوس کی تسبیح پڑھی، فاطمہ نے تسبیح پڑھنی شروع کی، فاطمہ زہرا ہوئی، ہر طرف نور تھا، سرور تھا، اطمینان، خوشی، یہاں تک کہ ایک دم آواز ضعیف ہونا شروع ہو گئی۔ فرماتی ہیں میرے دل میں اضطراب اور بے سکونی ہوئی، میں نے بچوں سے کہا ماں کی طرف سے خیر کی خبر نہیں؟ کہتے ہیں بچے دوڑتے ہوئے جب مسجد میں گئے، مولا نے حسن و حسین کے چہرے کی پریشانی پڑھ لی، مولا گھر کی طرف جانے کے لیے جب کھڑے ہوئے،
فاتح خیبر منہ کے بل گرا، فرمایا ہے فاطمہ علی تنہا ہو گیا، علی کا ستون ٹوٹ گیا۔ اللہ جانے میرا مولا کیسے بالین زہرا پر پہنچے، جناب فاطمہ کے سر کو اپنی آغوش میں لیا، بی بی نے اپنی وصیتیں کرنا شروع کی، مجھے رات کی تاریکی میں دفنانا، مسلمانوں کو جنہوں نے مجھ پر جفا کی ان کو میری قبر پر نہ آنے دینا، میرا نشان قبر مٹا دینا، اور مسلمانوں کو میری قبر کا نشان علم نہ ہونے دینا۔ جب ساری وصیتیں فاطمہ نے کر لی، میری بی بی نے کلمہ حق زبان پر جاری کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ۔ آخری گواہی مکمل ہوئی، فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہوئی، علی مرتضیٰ تنہا ہوئے، زینب ام کلثوم کے سر سے سایہ مادری اٹھا، حسن و حسین بن ماں کے ہوئے۔ میرے مولا نے جیسی وصیت تھی اسی طرح وصیت کو پورا کرنا شروع کیا۔ رات کی تاریکی میں غسل زہرا شروع ہوا، میں نے بیان کیا امام محمد باقر روئے تھے اپنے بابا کو غسل دیتے ہوئے، سکینہ کو غسل دیتے غسالہ روئی تھی، اور جب علی نے غسل دیتے ہوئے فاطمہ کے سفید بال دیکھے اور جب غسل دیتے ہوئے فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں، سلام سلام اے علی تیرے صبر پر، نہ جانے میرے مولا نے کیسے کفن پہنایا، تابوت تیار کیا۔ روایت کہتی ہے جب تابوت تیار ہو گیا، آپ جانتے ہیں جب کسی کے گھر میں ایسی کوئی مصیبت آئی ہو اور جب تک صاحب عذاب فرائض انجام دے رہے ہوتے ہیں تب تک وہ روتے نہیں ہیں، جب تک کوئی عزیز کوئی پیارا نہ آ جائے۔ مولا بھی تابوت آمادہ کر کے بیٹھے رہے۔ جیسے ہی آپ نے جناب سلمان فارسی کو آتے ہوئے دیکھا، علی نے سلمان فارسی کو سینے سے لگایا اور گریہ کیا، اور گریہ کیا، فرمایا وہ میری تنہا ہمدرد نہ رہی، وہ میرے دکھوں کو سننے والی نہ رہی، علی اس آسمان کے نیچے تنہا ہو گیا۔ فرمایا اے سلمان فارسی یاد ہے جب فاطمہ کو رسول کے گھر سے میں رخصت کر کے لا رہا تھا، فاطمہ جس ناقے پر سوار تھی اس ناقے کی مہار کو اے سلمان تم نے تھاما تھا، رسول کے گھر سے میرے گھر لے کر آئے تھے، اب میں فاطمہ کو اپنے پاس سے رسول کے پاس لے کر جا رہا ہوں، اے سلمان میرا ساتھ دو، فاطمہ کے تابوت کو کاندھا دو۔ اللہ اکبر۔ سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، جناب قمبر، جناب میثم تمار، جناب عبداللہ ابن مسعود اور جناب زبیر، یہ 6 مرد تھے۔ فاطمہ کا جنازہ رات کی تاریکی میں خاموشی سے اٹھایا گیا۔ سرے قبر جب پہنچے، روایت ہے علی نے فاطمہ کو قبر میں نہ اتارا، بہت دیر گریہ کرتے رہے۔ کسی نے پوچھا اے علی کیا جناب فاطمہ کو قبر میں نہ اتاریں گے؟ مولا نے فرمایا کسی خاتون کو قبر میں اتارنے کے لیے کم از کم 2 محرم مرد چاہیے۔ کتنی غریب رسول کی بیٹی کسی خاتون کو قبر
دفنا کرایا تھا تو آپ بار بار مجھ سے پوچھتی تھی اے علی کیسے دل آیا میرے بابا کے چہرے پر خاک ڈالے. اے علی آپ پوچھتی تھی اے علی کیسے دل آیا میرے بابا کے چہرے پر خاک ڈالے. مولا نے فرمایا اے زہرا اب علی سے پوچھئے وہ دل کہاں سے لاؤں کہ تجھ پر خاک ڈالے. نہیں معلوم مظلومیت فاطمہ بیان کر رہی ہوں یا غربت علی. مولا نے فرمایا وہ دل کہاں سے لاؤں کہ تجھے دفنا سکوں. سنیے دو مظلوم ایسے ہیں جن کو دفنانے کے لیے جب کوئی قبر میں اترا ہے تو بہت دیر سے قبر سے باہر آیا ہے. پہلے مظلوم سید الشہداء دفنانے والے امام زین العابدین بہت دیر سے باہر آئے. جب باہر آئے تو پوچھا دیر کیوں لگائی تو امام زین العابدین نے فرمایا آداب دفن یہ ہیں. سنیے عزیزانو امام زین العابدین نے دفنایا. آداب دفن یہ ہیں کہ میت کو جب تلقین کی جائے تو اس کا شانہ ہلایا جائے. ہائے میرے بابا کے پامال بدن نے شام غریبہ کاٹی ہے. 300 گھڑ سوار اور بدن نازنین سید الشہداء میں شانہ کیسے ہلاتا. اللہ اکبر. جب علی سے پوچھا دفن زہرا میں دیر کیوں لگی فرمایا جس کی دائیں جانب کی پسلیاں بائیں جانب کی پسلیاں دائیں جانب ہو اس کے شانے کو ہلاتے ہوئے مجھ علی کا دل لرزا. آہستہ آہستہ تلقین کی. اللہ اکبر. علی جانے اور میرا اللہ جانے کیسے علی نے فاطمہ کو دفنایا. کیسے علی نے فاطمہ کو دفنایا. جب دفنا چکے قبر سے نشان قبر ہٹایا. جب نشان قبر ختم کر دیا مولا نے بہت دیر علی قبر زہرا پر بیٹھے رہے. قرآن ناطق کی قبر پر بیٹھ کر قرآن صامت کی تلاوت کرتے رہے. نہ جانے کتنی دیر گزری تھی کہ قبر سے آواز آئی اے علی اب گھر کو پلٹ جائیے. اولاد والوں سنو